فرمائیں، اور اس میں بحیثیت انسان ہونے کے کچھ کوتاہیاں غلطیاں قرآن شریف میں ہمارے سنانے میں کچھ غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آگے کی زندگیوں میں ہمیں غلطیاں نہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ محترم مولوی محمد امجد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ماہ شب قدر کے متعلق، ماہ رمضان کے متعلق اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم محمد مولوی امجد صاحب۔ الحمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمخاطبين إنا نحن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه في العالمين بارك وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمارا والوں کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس عظیم شان نبی کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش و تمنا انبیاء بنی اسرائیل اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے کہ بار الہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ اس بات پر بھی میں خالق کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس گناہگار کو اور آپ تمام کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آخرات کے مقدس موقع پر مقدس اپنے گھر مسجد میں اس مقدس محفل میں جمع ہونے اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دنیا میں نازل کی ہے، لیکن کسی کی ذمہ داری کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیا۔ یہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک کارآمد تھی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی اور داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لیے تھی۔ توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قوم مسلم کے لیے تھی۔ صحائف ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے اور وہ قوم ابراہیمی کے لیے تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، جو نبی کی جو رسول کی زندگی میں وہ قانون بنتا گیا، اس کے بعد میں وہ قانون بدلتا گیا۔ انسانیت جس طریقے سے ترقی کرتی گئی اس طریقے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، تو ایسی کتاب کی ضرورت تھی، ایسے قانون کی ضرورت تھی، ایسے شریعت کی ضرورت تھی جو صبح قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنما ہدایت کا موجب بنے۔ عزیزان گرامی، رب العالمین نے اپنے ذمے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو تقریباً 15 صدیوں اس کلام الہی کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے آقا نامدار حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، آج 1500 سال کے قریب سال گزر جانے کے باوجود بھی اس میں ایک زیر سبج کی تبدیلی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے لی۔ عزیزان محترم، رمضان میں سماعت فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کے اطراف میں اگر ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 500 حفاظ کرام یہاں اطراف سے نکل جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا ماننے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی حفظ کیا ہوں، پوری شروع سے آخر تک مجھے
کتابیں ہیں ان کو ازبر ہے، ان کو یاد ہے، لیکن عزیزان گرامی قربان جائیے یہ قرآن کا زندہ موجودہ ہے کہ آج ساری دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کیا بچے اور کیا عورتیں کروڑوں کی تعداد میں اس مقدس کلام الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی قرآن کے طفیل میں ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی راتوں میں نازل کیا ہے۔ عزیزان گرامی کیوں نازل ہوا قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ قرآن متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے، سیدھا راستہ بتانے والا ہے، صراط مستقیم کا راستہ بتانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں آپ عزیزان محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آج بڑا اچھا موقع ہے کہ عمر کے بعد ابو بکر کے پاس میں مال و دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ خلاش ہے، میرے پاس بہت سا مال ہے۔ آپ نے اپنے جتنا مال تھا اس کا آدھا حصہ کیا اور لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، اے میرے جانثار عمر، تم نے اتنا مال و اسباب لا کر مسجد نبوی میں اللہ کی راہ میں رکھ دیا ہے، بتلاؤ اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے نے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر خوشی مسرت سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جتنی دولت تھی، میرا جتنا سرمایہ تھا، میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں لا کر رکھ دیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعائیں فرماتے ہیں اور پھر رخ زیبا ہوتا ہے اپنے یار غار کی طرف، اپنے محبوب کی طرف، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے میرے صحابہ ہیں ان تمام کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، میں ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا ہوں، کسی کی اب مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ایک ابو بکر ایسی ذات ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں اس دنیا میں چکا نہیں سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر کی طرف رخ زیبا ہوتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اپنے یار غار کی طرف پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر وسلم، میرے پاس جو بھی سرمایہ تھا میں کچھ باقی نہیں بچا تھا، لیکن میں نے گھر میں ڈھونڈا اور جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں پایا ہوں وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ اے ابو بکر، اے میرے دوست، میرے یار غار، میرے رفیق سفر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھا میں نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا اور اپنے گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آئے۔ قربانی کے لیے بس صدیق کے لیے اللہ کا رسول، عزیزان گرامی، ایک باپ سے